وعلى غنين بدر محمد وعلى ظهر أسر فجر محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود و سلام پڑھنے سے پہلے آپ میں سے جو بندہ یہ چاہے کہ یہ قرآن پاک ہے اور میں اس کے قریب چلا جاؤں تو وہ اٹھ کے ایک ایک دو دو قدم آگے آ جائیں، اگر وہ چاہیں کہ قرآن پاک کے قریب جائیں۔ جو بندہ چاہے وہ اٹھ کے آئے، جو نہیں چاہے اس کی مرضی ہے جہاں بیٹھ جائے۔ کھڑے ہونے سے انسان تھک جاتا ہے، حضور چونکہ رحمت ہے، رحمت کا ذکر سنتے سناتے تھکنا نہیں چاہیے، اس لیے آپ بیٹھ جائیں اور محفل میں گلدستے کی طرح بیٹھیں تاکہ خوشبو آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں کل بروز قیامت میں ان کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ کیا فرمایا کہ میں تو یہ تو مقام وجد ہے اور آپ چپ بیٹھے ہیں، بلند آواز سے سبحان اللہ کہ حضور مصافحہ فرمائیں گے۔ بندہ سوچ سوچ کے پاگل ہو جائے کہ میرے گندے ہاتھوں سے بھی حضور مصافحہ فرمائیں گے۔ شوق اور محبت سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، سلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ حمد اور صلوات کے بعد واجب الاحترام شہر ماتلی کی ممتاز روحانی علمی شخصیت حضرت علامہ مولانا جان محمد صاحب طاہری دامہ اقبالہ، حضرت علامہ قاری محمد اکرم رضوی صاحب، محترم مشتاق احمد صاحب جعفر،
جناب محترم نقیب ایوان نعت محمد بلال طاہری صاحب اور میرے رفیق سفر حاجی ابصار رحیم اور تمام عاشقان رسول، السلام علیکم۔ میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا، جس کے کرم سے اس محفل پاک کے اندر مجھ گنہگار کی حاضری ہوئی۔ میزبان کون ہے، کیا نام ہے؟ حاجی قادر بخش صاحب، جنہوں نے خوبصورت محفل سجائی۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ محفل سجانا اور ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ اس محفل کو ہماری قبر کی روشنی کا سامان بنائے، ہمارے لیے محشر کی نجات کا سامان بنائے۔ ابھی تک آپ کے سامنے خوبصورت انداز میں نقابت بھی ہوئی، بلال طاہری صاحب نے ایک سما باندھا اور ٹھٹھا سے ریاض الدین جعفر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیے۔ دیگر ثناخانوں نے بھی اپنی اپنی حاضریاں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں آپ حضرات سے بہت معذرت چاہوں گا، میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ میں کوئی علمی اور لمبی چوڑی تقریر آپ کے سامنے کر سکوں۔ بہت مختصر سی میری تعلیم ہے، اس لیے کہیں میری نالائکیاں آڑے آ جائیں تو آپ درگزر کیجئے گا، اور بہت مختصر وقت میں میں اپنی گزارشات کو پیش کر کے بس میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بلال بھائی نے جو موضوع دیا تھا وہ یہ ہے کہ اختیارات مصطفیٰ۔ کیا موضوع ہے؟ آپ کی مہربانی، آپ تھوڑا سا بولیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اختیارات مصطفیٰ کیا؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب کوئی نہیں بولتا تو پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ بولیے گا تاکہ ہمیں تکلیف نہ ہو۔ حضور کا اختیار، میں تو یہ کہتا ہوں یہ جو آدھی رات میں سڑک پہ لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی حضور کا اختیار ہی ہے کہ انہوں نے بٹھا رکھا ہے ہمیں۔ چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ اجل بھی آج ہم کو اٹھا نہیں سکتی، اجل بھی آج ہم کو اٹھا نہیں سکتی، کہ آج ہم یہاں کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ آج ہم یہاں کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں، اور ایک ہم ہیں جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم کا 28واں پارہ، کون سا؟ 28۔ میں آپ کو یاد کروا کے جاؤں گا ایسے نہیں۔ کون سا پارہ؟ ہاں 28واں۔ ٹی وی کے کیمرے کے آگے آپ ریفرنس سن کے شور مچاتے ہیں، میں آپ کو لائیو قرآن کے ریفرنس دے رہا ہوں۔ آپ اس بندے کے ریفرنس پہ بے وقوف بنے ہوئے ہیں جو بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا، اور آپ کو پتہ نہیں کیا لگ گئی ہے۔ آؤ ہم آپ کو قرآن دکھاتے ہیں۔ پارہ نمبر بولیے گا۔ 28واں پارہ۔ آپ کے شہر میں پتہ نہیں فنکشن ہوتے ہوں گے، تھوڑی سی آواز بولیے گا تاکہ آواز پہنچے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟
آ رہی ہے ٹھیک نہیں؟ تو فنکشنوں میں بھی لوگ شور مچاتے ہیں، گانے گاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، جبکہ وہاں شرم کرنی چاہیے۔ دین سیکھتے ہوئے تو شرم نہیں کرنی چاہیے۔ 12 بولیے گا 28 ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں تاکہ مجھے مل جائے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، کل کو کوئی بندہ بولے کیا بلا لیا تھا، تو وہ آپ یاد رکھیے گا جس کو بلایا تھا اس نے خود اپنا اعتراف کیا تھا کہ بھئی میں اتنا پڑھا لکھا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 7 ہے، آیت نمبر 7 اور سورہ حشر، سورہ حشر قرآن کریم کی آیت سماعت فرمائیے۔ فرمایا وَمَا آتاكم الرسول فخذوه۔ جس طرح نعت سن کے آپ سبحان اللہ کہہ رہے تھے نا، قرآن سن کے اس سے زیادہ بولا کریں۔ مجھے ایک بندہ بارڈر پار علاقے کا ملا، اس نے کہا تمہارے لوگ نعت اور قصیدے پہ اچھلتے ہیں، قرآن سنتے ہوئے ان کو کیوں موت پڑ جاتی ہے؟ اونچا بولے تاکہ تانا نہ ملا۔ سبحان اللہ، یہ بندہ ہمیں بکا ہی دے دیں آپ، یہ بکا ہی ہمیں دے۔ سبحان اللہ، ذرا اونچا۔ فرمایا کہ آیت کا نمبر 7 12 نمبر 28 اللہ سلامت رکھے۔ فرمایا کہ یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں آپ کو، کیا ہے یہ ترجمہ؟ آپ ادھر ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ سجاد۔ آپ یہیں رہتے ہیں اسی شہر میں؟ شناختی کارڈ بھی ادھر کا ہے؟ اچھا، بانی محفل ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سجاد۔ یہ ہے بانی محفل۔ بہت دھیان سے سنیے گا، توجہ سے۔ آپ سے میں صرف ترجمہ پڑھوا رہا ہوں۔ سجاد صاحب بانی محفل ہیں، اور ایسے خوبصورت بندے کو ہی حضور کی محفل کرانی چاہیے۔ یہ ترجمہ پڑھیں گے آپ کے سامنے، آپ کے شہر کے ہیں۔ قرآن پاک بھی میں نے ان کے گھر سے منگوایا ہے۔ ابھی جب قرآن پاک کے بارے میں بتاؤں گا نا تو پھر آپ اور زیادہ خوش ہوں گے۔ یہ ترجمہ کیجیے، مائک میں پڑھیے۔ اور رسول تم کو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے گا۔ اور رسول تم کو، سنتے رہیں، اور رسول تم کو، آگے پڑھیے گا، رسول تم کو جو کچھ دے دیا کریں وہ لے لیا کرو۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے۔ ترجمہ پھر سنیے گا۔ اور رسول تم کو جو کچھ دے دیا کریں وہ لے لیا کرو۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ رسول دے سکتے ہیں۔ یہ فیس بک نہیں ہے یار، اونچا بولو سبحان اللہ۔ یہ میں
سے نہیں بول رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام بول رہا ہوں۔ اور یہ جو دے دے وہ لے لیا کرو۔ جناب محترم سجاد صاحب ادھر دیکھیں، ترجمہ یاد رہے گا؟ آیت کا نمبر یاد رہے گا؟ بولیے گا 7 سورہ حشر پارہ 28 سورۃ الحشر حشر، ٹھیک ہے؟ مجھے کوئی جوش خطابت سے غرض نہیں، اور زندگی کے اگلے 10 سال کی تقریریں میں نے ابھی کر لی، اور جس مقصد کے لیے، شہرت کے لیے یہ ویڈیوز اور فوٹو اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر لیتے ہیں، آپ یقین کر لیں اب وہ بھی خواہش نہیں ہے۔ اور اس دشت کی سیائی میں، ذکر رسول میں اللہ نے مجھے 20 شہر نہیں 20 ملک دکھا دیے ہیں۔ میری اب زندگی کی خواہش یہ ہے کہ مجھے اتنی اچھی حضور کی ثنا آئے، اتنی اچھے انداز میں حضور کی تعریف کر سکوں کہ پھر محشر کے دن یہ بات ہو جائے کہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، دامرے حشر نے مجھے یہ کہہ کے بخش دیا کہ جا تجھ کو خوب میرے پیارے کی ثنا آتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حشر نے مجھے یہ کہہ کے بخش دیا، خوب تجھ کو میرے پیارے کی ثنا آتی ہے، رسول تم کو جو، ترجمہ بولیے گا، رسول تم جو کو رسول دے وہ لے لیا کرو، ٹھیک ہے؟ ترجمے کے اوپر نام پڑھیے گا حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، دیوبند کے امام۔ سبحان اللہ، میں بدتمیزی کرنے کا قائل نہیں ہوں جی، کسی کو میں الٹا سیدھا نہیں بول سکتا۔ یہ پیچھے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں مادری شہر کے ستون بیٹھے ہوئے ہیں، بہت تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ترجمہ مسلک دیوبند کے پیشوا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا۔ توجہ فرمائیے آپ نے، جو رسول تم کو دے لے لیا کرو۔ تو حضرت ترجمہ کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو تو سمجھاتے، جو کہتے ہیں کہ رسول دے نہیں سکتے ان کو بتاؤ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو رسول دے دے وہ لے لیا کرو۔ بات سمجھ گئے حضرات؟ ترجمہ سماعت فرمایا آپ نے، آپ تشریف رکھیے۔ اب اگر آپ نے قرآن سے یہ سن لیا، قرآن سے یہ سن لیا، قصے اور کہانی کی کتاب سے تو میں نے نہیں پڑھا، اور آپ کے سامنے یہ میزبان محفل بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر قرآن بھی ترجمہ بھی وہاں کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قاری اکرم صاحب ترجمہ بھی، اور ہمارا حوصلہ دیکھو کہ تمہارا ترجمہ اپنی محفل میں پڑھ رہے ہیں، کبھی ہمارا کنزل ایمان بھی تو پڑھ کر سناؤ نا، عشق رسول کی چمہ ہو جائے۔ ہم تو یہ بڑا سنا رہے ہیں، اور اگر یہ بات لکھ دی گئی ہے تو اب تو امام احمد رضا کا لکھا ہوا ٹھیک ہے نا؟ کیا کہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، تھوڑی سی مہربانی ہمارے ساتھ بھی، جو ریاض جعفر کے ساتھ کی ہے تھوڑی سی ہمارے ساتھ بھی، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دلے کھول دلے کھول دلے کھول کون دے سبحان اللہ، آدھ کون دے
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا گوڑا سید تصویر کے طور پہ شان فرمایا کہ در پہ رو کے زحمت نہ فرمائیے بھیگ لے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے تو کون دے آپ بلند کر کے بولیں گے سبحان اللہ کون دے کون دے تازہ دینے کو منہ چاہیے کون دے کرتے ہیں اتنا عطا کرتے ہیں بولو سبحان اللہ تو عرض کرو عطا کرتے ہیں حضور اتنا عطا کرتے ہیں یہ میلاد کی محفل سجانے والوں سے پوچھو کہ عطا کرتے ہیں یہ میلاد کے لنگر پکانے والوں سے پوچھ کے حضور کتنا عطا کرتے ہیں اللہ اکبر حضور اتنا عطا کرتے ہیں کہ صحابہ کو حضور نے فرمایا صحابہ مشکاہ شریف کی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں فرمایا صحابہ میری نصیحت کو یاد رکھنا کبھی کسی بھی آگے ہاتھ نہیں پھیلانا بھیک نہیں مانگنا صحابہ سے طلباء صحابہ سے الصفا پہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے درس و تدریس کرتے تھے حضور نے فرمایا صحابہ بھیک نہیں مانگی کسی سے حضور نے کیا فرمایا اس لفظ کو یاد رکھیے گا کہ کسی سے بھیک نہیں مانگنی ہوگی بھیک مانگنے والے کے چہرے سے بالکل گوشت قیامت ختم جائے گا اور بھیک مانگنے والے کو بالکل ناپس کیا گیا حضور نے فرمایا بھیک نہیں مانگنی تم نے اللہ سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پورا ہفتہ گزر جاتا میں اپنے گھر کو نہیں جاتا تھا میں ایک جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا حضور کی بارگاہ میں دوسرا جلوس ہو جایا وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد آ جاتا وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد حضور کی بارگاہ میں آ جاتا کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن حضور نے فرمایا بھیک نہیں مانگنی کیوں نہیں مانگنی کیونکہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کئی دن گزر جاتے بھوک پیاس میں زندگی گزارتے یہاں تک کہ حالت نماز میں غش کھا کے گر جاتا نماز کی حالت میں غش کھا کے گر جاتا لوگ سمجھتے کہ اسے مرگی ہوئی ہے تو مرگی کے ٹوٹ کے جیسے ادھر جوتا سناتے ہیں تو ادھر یہ تھا کہ گردن پہ پاؤں رکھتے تھے ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگ میری گردن پہ پاؤں رکھتے ہیں میرے وجود میں اتنی جان بھی نہیں ہوتی کہ میں زبان حال سے یہ کہہ سکوں لوگوں میں بھوک کی وجہ سے گر گیا ہوں مجھے مرگی نہیں ہوئی ہے مجھے مرگی نہیں ہوئی آپ فرماتے ہیں ایک دن مجھے بھوک نے ستایا
بھوک نے بہت ستایا، بہت ستایا۔ مسجد نبوی کے سر راہ میں بیٹھ گیا راستے میں۔ جناب عمر سامنے سے آ رہے ہیں، جناب عمر سامنے سے تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہیلے کے طور پہ، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ بھی یہ جملہ یار سارے بولا کرے، میں زیادہ دیر نہیں پڑھنے والا، اجازت لے لوں گا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ بھی کیونکہ دینے والا جیسا چاچا ہمارا نبی دینے والا نہیں مانگنی۔ میں سریرا بیٹھ گیا، سامنے بیٹھ گیا، جناب عمر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا عمر ذرا ہیلے کے طور پہ، میں نے کہا عمر وہ آیت تو پڑھو جس میں مصارف صدقات بیان کیے گئے۔ عمر شروع ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ مصارف صدقات پڑھ دیے۔ میں نے یہ سوچ کے کہا تھا کہ عمر مصارف صدقات پڑھیں گے، ہو سکتا ہے میری حالت کو دیکھ کے عمر کو خیال آ جائے کہ اسے بھوک لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر تو چلے گئے، یہ پڑھ کے جناب صدیق اکبر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ابو بکر ذرا وہ آیت تو پڑھو جو قرآن کے پارے کے اندر 10ویں پارے میں بیان ہوئی، مصارف صدقات۔ انہوں نے پڑھنا شروع کر دی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ وہ بھی پڑھ کے چلے گئے، ان کو بھی خیال نہیں آیا۔ اب میری جانب توجہ کیجئے گا، جس بندے کی توجہ سو گئی اسے جگائے، اب ذرا اپنے دل کو بھی اٹھائے، آنکھوں کو بھی جگائے اور ذرا توجہ کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا سامنے سے خود حضور سبحان اللہ۔ میں یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں جو حضور نے فرمایا، اللہ ایسے بچ کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو بلال طاہری صاحب کے ساتھ آپ نے زیادتی کر لی وہ کر لی، کاش اپنے ذہن سے وہ بات نکال دو گھر کی مرغی دال برابر، تو پھر آپ کو قدر آ جائے کہ کیا قدر ہوتی ہے، کتنی محنت سے انہوں نے یہ یاد کیا ہوگا اور کتنے کتنے دل لگے ہوں گے، اور صرف اس لیے کہ تمہاری محفلوں کو مدینہ بنا دے۔ لیکن آپ نے سن لیے جیسے تراویح سنتے سبحان اللہ۔ اگلا جملہ میں تو ایسے کہنے والا نہیں ہوں، سبحان اللہ۔ آپ پوچھ رہے جی میں نے ان کو فون کر کے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے مجھے یاد نہیں کیا۔ تراویحوں سے لوگ بھاگتے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں، جو آتے ہیں وہ بھی رکوع کے انتظار میں بیٹھے ہیں جی، ایسے ہی بے شک۔ رکوع پہ جائے گا تو ہم جا کے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال میرا ایمان ہے کہ میری ڈیوٹی جہاں سرکار لگائیں گے وہاں مجھے کوئی نہ کوئی بلوائی ہے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں سامنے سے حضور خود تشریف لے آئے، مجھے بیٹھے ہوئے حضور نے دیکھا اور دیکھ کے کیا فرمایا، ماتلی والو جملے سے انصاف ضرور کرنا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ابھی میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، حضور نے مجھے دیکھا اور فرمایا ابو ہریرہ تجھے بھوک لگ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ تجھے بھوک لگ رہی ہے؟ پہلے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ
پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں پڑھوں ورنہ نکل جاؤں گا، ایسے بائی پاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے میں قرآن پڑھ لوں کہ کبھی کل کو آپ کوئی الیکٹریشن کوئی پلمبر آپ کو کہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ دیکھ کے کہے کہ جی بھوک لگی ہے، پہلے میں قرآن پڑھ لوں۔ سبحان اللہ۔ 7واں پارہ نوٹ فرمائے جناب۔ کون سا پارہ؟ 7واں پارہ۔ آیت بھی مجھے مل گئی ہے، آیت بھی مجھے مل گئی ہے، آپ کو ہو تو پڑھ دوں؟ اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ یہ آیت مبارکہ تیسرے پارے سے پڑھ رہا ہوں۔ کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ تیسرے پارے سے، اور سورہ آل عمران سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ سورہ آل عمران سے پڑھنا چاہتا ہوں، تیسرے پارے سے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اور چونکہ پہلے بتایا تھا کہ میں اتنا پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ اگر سبحان اللہ کہیں تو یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، مل گئی ہے۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم فرما رہے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ آپ فرماتے ہیں میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو تم گھر سے کھا کے آتے ہو، جو تم گھر سے کھا کے آتے ہو۔ 49 نمبر آیت ہے، آیت بھی نوٹ کیجئے گا، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3، 49 نمبر آیت۔ فرمایا میں تمہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں جو تم گھر سے کھا کے آتے ہو، اور فرمایا وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور وہ جو تم گھروں میں چھپا کے آتے ہو میں تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کون ہیں؟ جنہوں نے کہا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تمہیں اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ پوچھا گیا ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا ان کا مقام یہ ہے کہ عیسیٰ بھی ان کے نالین کے تسمے باندھنے کے قابل ہے۔ عیسیٰ بھی ان کے نالین کے تسمے باندھنے کے قابل نہیں ہے۔ لگے ہاتھوں مجھے بات یاد آ رہی ہے، سنیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہے۔ اچھا اب آپ کہیں گے جی ایک ہے زمانہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو یہ بھی بتا دوں، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ علاقے کا نبی ہوتا تھا، علاقے کا۔ یہ تو رحمت کائنات کی شان ہے نا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ تو حضور کی شان ہے کہ ماتلی میں بھی حضور کی شان رسالت اور رحمت پڑھی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ایک علاقے کے تھے۔ اب ایک میں تقریباً پون گھنٹہ ہو گیا، 2 4 5 10 منٹ مجھے اور زیادہ، بس اس کے بعد چھٹی۔ آدھا گھنٹہ ہوا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوشش کروں گا آپ فون رہا ہوں، پون گھنٹہ ہو گیا۔ نہیں آدھا گھنٹہ ہوا ہے ابھی، درود پاک۔ 33 منٹس ہوئے ابھی صرف۔ یہ بندہ بڑا تو پولیس کا آدمی نہیں۔ اچھا اچھا 33 منٹس ہوئے ابھی صرف۔ جو پھر ٹھیک ہے، مجھے ڈرائی یہ بھی ملاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی۔ یہ تائری اللہ یہ آستانہ بھی سلامت ہے، آمین آمین۔ ایک بات یاد رکھو، اپنے سارے بزرگوں کا احترام کیا، بے شک سارے بزرگوں، کبھی ان کو ملتے ہوئے اگر آپ نے دیکھا ہو نا تو وہ ایک دوسرے سے جھک کے مل رہے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل۔ وہ ایک دوسرے کو جھک کے مل کے بتاتے ہیں کہ تم بھی انسانوں کی طرح ملا کرو، احترام کیا کرو بزرگوں، سلسلے ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں، بے شک احترام سب کا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بس مختصر اب ایک میں خیال پیش کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلال طاہری صاحب مجھ سے اچھے نقیب ہیں۔ مجھ سے پوچھے گا آپ بھی ماشاءاللہ نقیب ہیں؟ نہیں نہیں میں نقیب نہیں ہوں۔ آپ کیا ہیں؟ جی میں تو دہی بیچتا ہوں۔
تو یہ جوڑ نہیں بنے گا، جوڑ نہیں بنے گا۔ اب میں یہ کہوں کہ قاری اکرم صاحب مجھ سے بہترین قاری ہیں، پوچھنے والے آپ بھی، ہاں میں بھی پڑھ لیتا ہوں لیکن وہ مجھ سے بہتر پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ جوڑ بن گیا، بن گیا۔ اب اگر کوئی دہی والا کسی نقیب کی تعریف کرے تو وہ تعریف اتنے مزہ نہیں دیتی جتنی کوئی نقیب دوسرے کی تعریف کرے گا۔ ایسا ہی حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ کے سارے معجزات دیکھے پڑے، مردے کو بھی زندہ کرتے، برس کے مریض کو شفا بھی دیتے، لوگ جو کھا کے آتے وہ بھی بتا دیتے، جو چھپا کے آتے وہ بھی بتا دیتے۔ یہ سارے ان کے معجزے تھے۔ ان معجزوں کا پتہ چلا حضرت زکریا کو، انہوں نے پیغام بھیجا، کہا یہ پوچھ کر آؤ بندہ کون ہے، کہا یہ نبی ہے، کہا دوبارہ پوچھ کے آؤ کیا آخری نبی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں آخری نبی نہیں ہوں، میں آخری نبی نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے پیغام بھیجا جب آخری نبی نہیں ہو تو اتنے معجزے کیوں دکھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا آپ آخری نبی ہے، کہا میں تو ان کی نالین کے تسمے باندھنے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ کہنے والے نے کہا پھر اتنے معجزے کیوں دکھا رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ محمد کی تعریف کرنے کے لیے پہلے اپنے اندر بھی کچھ ہونا چاہیے۔ نعرہ رسالت۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے اب اگر عیسیٰ بتا سکتے ہیں کہ تو کیا کھا کے آیا ہے، سبحان محمد بھی تو اللہ۔ بتا سکتے ہیں نا کہ بھوک لگی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے آ میرے ساتھ۔ اللہ گلاس ہے؟ جی صحیح۔ یہ گلاس ہے، یہ گلاس ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے ساتھ گھر تشریف، فرمایا عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ میرے غریب نواز میرے آقا گھر میں کچھ نہیں ہے، صرف ایک دودھ کا پیالہ ہے، صرف ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ کیا شان ہے اس میری ماں کی بھی، آج کی کوئی عورت ہوتی تو کہتی گھر میں بھوک ناچ رہی ہے اور تم کہتے ہو گھر میں کچھ ہے۔ صدیق باپ صدیق کا بیٹی کہتی ہے جی آقا ایک پیالہ ہے، ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا وہی لے آؤ، لے آؤ۔ اختیارات مصطفیٰ سنیے، وہی لے آؤ۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا دل بہت خوش ہوا، اگلے ہی لمحے میرا دل بیٹھ گیا۔ کب؟ جب حضور نے فرمایا یہ لو، اور پھر جملہ سنیے یہ اس سے بھی بڑا جملہ ہے۔ بلال صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے کھڑا ہونا مجھے شرمندہ کر رہا ہے۔ حضور کا جملہ سنیے گا اگلا، اور ماتلی والوں اس سے بھی انصاف کیجئے گا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ لو اور لے کے جاؤ، ایک تو ہی تو بھوکا نہیں 70 اور بھی تو بھوکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو ہی تو 70 اور بھی تو۔ ظالموں اس دور میں تم کہتے ہو لنگر کی دیگیں کہاں سے ثابت ہے، جہاں کھانے کو نہیں ہے۔ اللہ 70 اور بھی تو بھوکے۔ ابو ہریرہ ان کو جا کے لگا، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کا فرمان تھا لے کے جانا ضروری تھا، میرا دل بیٹھ گیا۔ 70 پینے والے، آپ فرماتے ہیں میں نے جا کے پہلے کو دیا، اس نے پینے شروع کر دیے، میں نے کہا گیا ختم۔ بس میں نے کہا امید ٹوٹ گئی جو تھوڑی ایک پیالے کی امید لگی تھی۔ کہتے ہیں اس نے پیا، سیر ہو کے پیے، جب میں نے پیالہ دیکھا تو ویسے کا ویسا ہی تھا۔ کیا کہنا ہے؟ ویسے کا ویسا ہی
یہ موجے سبحان اللہ دوسرے نے پیا تیسرے نے پیا پیتے بھی جا رہے ہوں گے اور یہی کہتے جا رہے ہوں گے کہ تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چراغا ہے تیری رحمتوں کا دریا تیری رحمتوں کا دریا سبحان اللہ سارے ہاتھ اٹھا کے بولے بلند آواز سے سبحان اللہ اتنے بلند آواز سے بولے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر بعد یہ محفل مادری سے اٹھ کے سینے گنبد خزرہ میں تیری رحمتوں کا دریا سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے سریام چراغا ہے مجھے بھیگ مل رہی ہے میرا کام چراغا ہے مجھے بھیگ مل حضور فرماتے ہیں صحابہ بھیک نہیں مانگنی کیونکہ در رس مصطفیٰ سے بھیک نہیں مانگنی کیونکہ در مصطفیٰ سے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چراغا ہے حضور نے پیالہ دیا دوسرے تیسرے چوتھے ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا دل تھوڑا سا اٹھا امید لگ گئی ہے کہ تیرے لیے بھی رہے گا ابو ہریرہ کہتے ہیں 70 صحابہ کرام نے پیا امام محمد رضا کی روح شاید 70ویں کے انتظار میں تھی کہ وہ کہنے لگی کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر 70 صاحبوں کا دودھ ایک پیالہ ہے 70 نے پیا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیالہ لیا سیدھا حضور کی بارگاہ میں نے کہا جی یا رسول اللہ یہ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو نے پیا نہیں یا رسول اللہ پلانے کو حکم تھا اللہ ہے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ کیا کہنے پلانے کا حکم تھا پینے کی اجازت نہیں تھی کیا بات ہے پینے کی اجازت نہیں تھی حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم بھی پی لو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیا پیالہ منہ سے ہٹایا حضور نے فرمایا اور بھی اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ ہے آج وہ مائل باتا اور پی لے اور پی لے اور پی لے ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے سیر ہو کے پیا پیالہ وہیں کھڑا ہے اسے کہتے ہیں اختیار مصطفیٰ اللہ اکبر پیالہ وہیں کھڑا ہے آخری بات سنیے اب صدیق و عمر بیٹھے ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ آقا اس امت کی بخشش کیسے ہوگی بخشش کیسے ہوگی یہ قرآن پاک لے کے جائیں ادھر دیکھیے گا بس آخری حدیث سنے اور اجازت ہے یہ دنیا کا اختیار تھا یہ آگے کا اختیار تھا حضور نے فرمایا ادھر دیکھیے گا جو بندہ سو رہا ہو اسے جگائیے گا یا رسول اللہ یہ امت جنت میں کیسے جائے گی توجہ ہے آپ سبحان حضور اللہ نے یوں کیا حضور نے یوں کیا میرے آقا نے فرمایا میں ایسے کروں گا اللہ انصاف نہیں ہو سبحان اللہ
سبحان اللہ میں اللہ اکبر. جناب عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کتنے لوگ چلے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے میرے اس طرح کرنے سے چلے جائیں. جناب عمر کہتے ہیں غریب نواز کچھ کرم فرمائے کچھ اور فرمایا پھر میں دوسری بار ایسا کر دوں گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جناب عمر کہنے لگے تھے کہ صدیق اکبر نے کون ہی مار نقش بندیوں کے امام. عمر کہتے ہیں ابو بکر تجھے کیا ہے دریائے رحمت اگر جوش ہے تجھے کیا ہے دریائے رحمت اگر جوش میں آخری منٹ آخری لمحہ دیں گی اجازت ہے تجھے کیا پر صدیق بھی تو صدیق ہے نا. آئے آئے بولو صدیق بھی صدیق ہے. آپ کے مرشد اپنے والد کے سجادہ نشین اس شہر کے حضرت سائیں کرم اللہ صاحب اپنے والد کے جانشین ٹھٹھا کے اندر جو بزرگ وہ اپنے باپ کے جانشین گورنے والے اپنے باپ کے جانشین اور پاک پتن والے اپنے باپ کے جانشین ہر سجادہ اپنے مرشد یا باپ کا سجادہ نشین. ابو بکر تمہاری عظمت کو دونوں ہاتھ سے سلام تم اپنے باپ کے جانشین نہیں بلکہ فاطمہ تو زہرا کے سبحان اللہ نعرہ رسالت. جناب صدیق اکبر جب عمر نے کہنے لگے نا اور صدیق اکبر نے کہا عمر خالی یہ حضور کے لب دیکھ رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہا کہ بھر کے کون دیکھ رہا ہے. عمر پیچھے کچھ بچے گا ہی نہیں پیچھے کچھ یہ حضور کا اختیار ہے. چراغ گوڑا حضور نصیر ملت ہے. اس عنوان کو اپنے قلم سے یوں لکھا ہے بس آپ سنیں ایمان تازہ کریں اور سبحان اللہ کہیں. یہ تیرا آواز آنی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب کہنے لگے اور ان ایک بندے نے کہا کہ تمہارا یہ 11ویں والے لنگر والے حلوے والوں کا کیا بنے گا محشر میں تمہارے پلے تو کچھ ہے نہیں تم کیسے بخشے جاؤ گے. میں نے کہا رندے خراب حال کو زاہد نے چھیڑ دوں تجھ کو پڑھائی کیا پڑی ہے اپنی نبیڑ دوں.